میرے بھائی یاد رکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے بحیثیت مسلمان، بحیثیت مومن، بحیثیت ایک رسول اللہ کے غلام کے، ہمیں اپنے خیالات کے اندر، سوچوں کے اندر، ہمیں اپنے مزاج کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ ہمیں تھوڑا سا نرمی پیدا کرنی پڑے گی، ہمیں پورے طور پر اپنی تربیت کرنا ہوگی، ہم اپنے وعدے کو نبھا کریں، ہم جس ذمہ داری پہ ہمیں بٹھایا گیا ہے ہم اس ذمہ داری کا پاس اور لحاظ کریں، ہم احساس پیدا کریں کہ ہمارے کردار و عمل سے کوئی دور ہو رہا ہے یا قریب ہو رہا ہے۔ اقبال کہتے ہیں کوئی کارواں سے ٹوٹا کوئی بدگماں حرم سے، کہ میرے کارواں میں نہیں خوب دل نوازی، کہا کوئی ایسا ہے ہی نہیں، کوئی ہے ہی نہیں جو پورا پیار کرے، اس لیے لوگ ٹوٹ جاتے ہیں کہ ہمارے مزاجوں میں تلخی ہے۔ ہم اپنے کردار کو، اپنے عمل کو، اپنے حضرت عبداللہ بن جبیر نے کلمہ پڑھا، تجارت کرتے تھے، جانور خریدا کرتے تھے، بیچا کرتے تھے، کلمہ پڑھا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہنے لگے جریر ابن عبداللہ حضور کوئی وظیفہ، تو میرے حبیب نے فرمایا ہر بندے کی خیر خواہی کرنا، کسی کا نفع کرنے کی کوشش کرنا، کسی کا بھلا کرنے کی کوشش، سوچنا تیری طرف سے کسی کو فائدہ، ایسا شجر سایہ دار بننا کہ کوئی آئے تو پھل کھائے، کوئی آئے تو تیرے سائے میں بیٹھے، کوئی آئے تو تیری ٹھنڈی چھاؤں کی بات کرے۔ فید الدین النصیحہ، میرا سارا دین خیر خواہی ہے، میرا سارا دین بھلائی ہے، بھلے کی بات کرنا، خیر کی بات کرنا۔ حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں جانور خریدا کرتا تھا، بیچا کرتا تھا، پہلے دن گیا ایک یہودی سے گھوڑا خریدا، 3 دینار کا سودا طے ہو گیا، آپ فرماتے ہیں مجھے اس نے دے دیا، میں نے اس سے لے لیا، جب میں نے گھوڑے کی لگام پکڑی تو وہ بڑا میرے پیچھے چلنے لگا، میں نے کہا یہ تو بڑا اچھا ہے، یہ تو بڑا نرم ہے، یہ تو تنگ نہیں کرے گا، یہ تو گھر میں بھی رکھا جا سکتا ہے، اس لیے کہ یہ بھاگتا نہیں، یہ جو ہے شرارت نہیں کرتا۔ کہتے ہیں یہ تیرا گھوڑا 3 دینار کا نہیں بھائی، یہ 6 دینار کا ہے، اس لیے کہ یہ بڑا اچھا ہے۔ یہ بات کہتے ہی چھلانگ لگا کے گھوڑے پہ بیٹھے، جب اسے بگایا تو کہنے لگے یہ سواری کے لیے بھی بڑا اچھا ہے، یہ دیکھو اس نے ضد ہی نہیں کی مجھے بیچنے دیا ہے، یہ تو 9 دینار کا ہے، یہودی کو 9 دینار دیے۔ اور جب جریر ابن عبداللہ پلٹے تو یہودی نے آواز دی، کہنے لگا جریر وہی بیپاری ہے تو یا کوئی نیا ہے، تو وہی ہے یا کوئی نیا ہے؟ آپ فرمانے لگے یار میں وہی ہوں۔ تو کہا یار تو 3 دینار کا تو نے خریدا تھا، تو لے جاتا، یہ تو 6 دینار کیوں دے رہا ہے؟ حضرت جریر ابن عبداللہ رو پڑے، فرمانے لگے پہلے میں صرف بیوپاری تھا، اب میں ساتھ محمدی بھی ہو گیا ہوں، اب میں ساتھ رسول اللہ کا غلام بھی ہو گیا ہوں، اب میں غلام مصطفیٰ بھی ہو گیا ہوں، اور کریم نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے، وعدہ لیا ہے مجھ سے کہ میں خیر خواہی کروں گا، بھلا کروں گا۔ میں نے 9 دینار کا خریدا ہے، بازار جاؤں گا تو 12 کا بیچوں گا، 3 دینار کا مجھے پھر نفع ملے گا، میں تجھے دھوکہ کیوں دوں؟ یہ کہہ کے جیسے ہی سواری کا رخ پھیرا وہ یہودی چھلانگ لگا کے پیچھے بیٹھ گیا، کہنے لگا بازار بعد میں جانا، پہلے مجھے بھی ذرا رسول اللہ کا دیدار کرا دے، مجھے بھی وہاں لے جا۔ میرے بھائی کردار، عمل، افکار، نظریات، ہمارے پاس جو تھوڑے دن بیٹھتا ہے بھاگنے لگتا ہے، دوڑتا ہے، ہماری زبان میٹھی نہیں، ہمارا لب و لہجہ، ہم دوسرے سے فائدہ لینے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ دیکھتے ہیں اگر اس نے فائدہ دیا تو اس کی تعریفیں، اور اگر فائدہ نہیں دیا اس نے، اگر ہمارے جو ہے وہ اس پر مفادات پر پورا نہیں اترا تو مخالفت کریں گے، اس میں عیب تلاش کریں گے، اس آدمی کو برا بھلا کہیں گے، اس کی کوتاہیاں بیان کریں گے، اس لیے کہ ہمارے جو ہے وہ معیار پہ پورا نہیں۔ پہلی سب سے بات یہ ہے ہمیں بیدار ہونے کے لیے سب سے پہلے بحیثیت مسلمان ہمیں یہ سمجھنا ہوگا، یہ غور کرنا ہوگا کہ ہم مسلمان ہیں۔ دوسری بڑی چیز بیدار ہونے کے لیے دستور کو سمجھیے، منشور کو سمجھیے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کے مجمع میں یہ بات ارشاد فرمائی۔ صحابہ کہنے لگے حضور دیکھیے کتنا خوبصورت موقع ہے، کتنا اچھا موقع ہے، اور کس قدر اللہ نے حالات ہمارے حق میں کر دیے کہ حضور ایک مسلمان میدان میں نکلتا ہے تو کافر دوڑنے لگتے ہیں، کافر بھاگنے لگتے ہیں ایک مسلمان میدان۔ حضور کس قدر اللہ نے فضل کیا۔ میرے حبیب کریم علیہ السلام نے ٹھنڈی آہ بھری حضور نے، اور کریم محبوب نے فرمایا ایک وقت وہ بھی آئے گا، آج ایک مسلمان سینکڑوں کافروں کو بھگا دیتا ہے،
یہ یاد رکھنی ہے آپ نے حدیث کہ ایک وقت ایسا آئے گا، ایک کافر ہوگا اور 1000 مسلمان اس کے آگے دوڑ رہا ہوگا، بھاگ جائیں گے مسلمان، بھاگیں گے، ایک کافر کے آگے بھاگ رہے ہوں گے مسلمان۔ صحابہ کرام حیرت میں مبتلا ہو گئے، آنکھیں کھول کے دیکھنے لگے۔ ان کے لیے یہ بات اچنبھا تھی، ان کے لیے یہ بات انوکھی تھی، یہ انفرادی بات۔ حضور یہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں بتلا رہا ہوں، ایک وقت ایسا آئے گا، ایک وقت آئے گا کہ ایک مسلمان، آج تو یہ وقت ہے کہ ایک مسلمان 1000 کافر کو بھگاتا ہے، پر ایک کافر 1000 مسلمان کو بھگائے گا۔ تو صحابہ نے کہا حضور ہم تھوڑے ہوں گے؟ فرمایا نہیں، بڑی کثرت سے ہوں گے۔ یا رسول اللہ ہمیں جنگ نہیں کرنی آتی ہوگی؟ فرمایا نہیں، جدید اسلحے ہوں گے، جدید ہتھیاروں سے لیس ہوگی میری امت۔ حضور پھر وجہ کیا ہوگی؟ نبی پاک نے فرمایا تمہارے اندر وہن پیدا ہو جائے گا، وہم نہیں وہن، واو ہے نون، تمہارے اندر وہن پیدا ہو جائے گا، وہن آ جائے گا تمہارے اندر۔ حضور وہ کیا ہوتا ہے؟ حضور وہ کس بلا کا نام ہے، وہ کیا ہے کہ جو آئے گی اور ایک کافر 1000 مسلمان کو بھگائے گا؟ وہ وہن کیا ہے؟ تو میرے محبوب نے فرمایا وہن یہ ہے کہ تمہیں دنیا سے پیار ہو جائے گا، موت سے تمہیں کراہت آئے گی، تمہارا مرنے کا دل نہیں کرے گا، موت کی کوئی تیاری نہیں، تمہیں پیار ہو جائے گا۔ میرے حبیب کریم علیہ السلام نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں عمر بڑھتی جاتی ہے تو ان کی مال کی اور شہرت کی ہوس بھی بڑھتی جاتی ہے، اور کتنے سخت لفظ حضور نے بیان فرمائے۔ فرمایا 2 بھوکے بھیڑیے بھی ہوں، بھوکے بھی ہوں، 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں۔ بھیڑیا تو اس کا پیٹ بھرا بھی ہو تو بکری نظر آ جائے تو کھا جاتا ہے، اور فرمایا 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں کھلے چھوڑے جائیں، اتنی تباہی نہیں کرتے جتنی پیسے اور شہرت کی محبت انسان کے دل میں ایمان میں تباہی پیدا کرتی ہے۔ بخاری مسلم تباہی کر دی۔ پوچھ کے دیکھیں کسی سے کہ تیرا پیسے کے ساتھ پیار کتنا ہے، پوچھ کے دیکھیں۔ حضرت غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے آ کے کہا حضور آپ کا مال کا بھرا ہوا ایک مال بردار آپ کا بہت بڑا جو تھا، یوں سمجھ لیں ٹرک آپ کا مال کا بھرا ہوا، وہ آپ کا سمندری سفر پر جہاز جا رہا تھا، حضور وہ سارا نکل گیا ہے۔ آپ نے فرمایا الحمدللہ چلا گیا ہے، چھوٹی سی تجارت کرتے تھے شروع میں غوث اعظم، بعد میں انہوں نے آ کے کہا حضور وہ سارا ڈوب گیا ہے پانی کے اندر مال۔ آپ نے فرمایا الحمدللہ، ڈوب گیا ہے تو الحمدللہ الحمدللہ۔ تھوڑی دیر کے بعد کہا حضور بچ گیا، فرمایا الحمدللہ۔ لوگ کہنے لگے حضور یہ کیا بات ہوئی؟ فرمایا جب تم نے کہا ڈوب گیا تو میرے چہرے کا رنگ تو نہیں بدلا تھا؟ کہا حضور نہیں۔ فرمایا جب مل گیا تو پھر بھی رنگ تو نہیں بدلا تھا؟ کہا حضور نہیں۔ تو کہا الحمدللہ آپ نے کیوں کہا؟ آپ فرمانے لگے مال نہ بھی رہے تب بھی الحمدللہ، آ جائے تب بھی الحمدللہ، اس لیے کہ نہ میں مال کے پیچھے بھاگتا ہوں نہ پیار کرتا ہوں، میں تو صرف اپنے رب کی تعریف کرتا ہوں۔ میرے بھائی اتنی دولت سے محبت، تقریریں بکتی ہیں، نعتیں بکتی ہیں، قرآن پاک کی تلاوتیں بکتی ہیں، معاذ اللہ ریٹ لگتے ہیں، ریٹ لگتے ہیں۔ لوگ پیغام دیتے ہیں کہتے ہیں مولانا کتنے پیسے لیں گے آنے کے، نعت خان صاحب کتنے پیسے لیں گے؟ ریٹ لگتا ہے معاذ اللہ، جج کا ریٹ، وکیل کا ریٹ، تاجر کا ریٹ، ہر شخص کا یہاں ریٹ لگتا ہے۔ دولت کے پیچھے بھاگتا ہوا انسان 10 روپے 20 روپے کی خاطر ایک دوسرے کو مارنے والا، 100 روپے نفع کے لیے خدا رسول کے نام پر جھوٹی قسم کھا جانے والا، اللہ رسول کو وسیلہ بنانے والا، معاذ اللہ ایمان کے ساتھ اتنے کا آیا ہے، ایمانداری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اپنے ایمان کو بیچ لانے والا حبیب کریم سید عالم علیہ السلام نے فرمایا قسم کھا کے مال نہ بیچنا، مال تیرا بک جائے گا، برکت تیری اللہ لے جائے گا۔ میرے بھائیوں اس دولت کے ساتھ تو میرے نبی نے محبت فرمائی نہیں، اس کی طرف تو توجہ کی نہیں۔ ہم اپنا پیٹ پالنے نکلتے ہیں، کوئی نہیں پلتا، ساری زندگی وہ بھوک وہ ایسی ہے جیسے ازل کی ہے، ختم ہی نہیں ہوتی۔ رب کریم کے بندے حضرت عمر فاروق
رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے میں نے رب کریم سے کبھی دولت کا سوال ہی نہیں کیا. فرماتے میں نے کبھی، جاگ رہے ہیں آپ حضرات، پکی بات ہے، کہتے میں نے کبھی یہ بھی نہیں کہا کہ اللہ ضرورت کے دے دے، یہ بھی نہیں کہا. فرمایا اس لیے کہ میرے رب میرے حال سے باخبر ہے، اس نے میری روزی کا وعدہ فرمایا ہے، یہ سوال مجھے اس سے کرنے کی ضرورت، اللہ سے مانگا ہی نہیں، کبھی پیسے کا سوال ہی نہیں کیا، کبھی بات ہی نہیں کی. سنیں حضرت عمر فاروق کے بیٹے ہیں عبداللہ ابن عمر، ان کے بیٹے ہیں سالم بن عبداللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، اسلام زندہ باد، اسلام اسلام اسلام. سنیں اور غور کریں، میرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت عمر فاروق کے پوتے جناب سیدنا سالم بن عبداللہ بن عمر، پوتے حضرت عمر فاروق. آپ گئے حج کرنے، عمرہ کرنے، تو طواف کعبہ کر رہے تھے، طواف کعبہ کر رہے تھے تو حشام بن عبد الملک گورنر تھا مکے کا، ملنے آ گیا. اس کو پتا تھا کہ یہ آئے ہیں حضرت تو میں کو خدمت کروں گا، جیسے طریقہ ہوتا ہے. حضرت سالم بن عبداللہ طواف کعبہ کر رہے تھے تو بادشاہ صاحب آگے کھڑے ہو گئے، کعبے کے دروازے کے سامنے آپ کھڑے ہیں. کہنے لگا حضور میں کوئی خدمت کرنا چاہتا تھا، کوئی خدمت کرا لیں. آپ فرمانے لگے تو بڑا بیوقوف ہے، اللہ کے گھر کے سامنے کھڑے ہو کے بھی میں دنیا داروں سے مانگوں، اللہ کے گھر کے سامنے کھڑے ہو کے بھی دنیا داروں سے مانگوں، چل دوڑ جا، یہ پتہ نہیں کہاں کھڑا ہے. کہنے لگا حضور میں باہر کھڑا ہوتا ہوں، آپ فارغ ہو کے آ جائیں. حضرت سالم ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف مکمل کیا، حرم کعبہ سے باہر نکلے، مسجد الحرام سے باہر گئے، سامنے بادشاہ کھڑا تھا. کہنے لگا حضور اب تو مسجد سے باہر آ گئے، آپ مہربانی کریں، میں کوئی خدمت کرنا چاہتا ہوں، کوئی حکم کریں، مہربانی فرمائیں، نظر کرم کچھ ہو. حضرت سالم ابن عبداللہ درویش آدمی، اسی کسے دے کچھ بھی نہیں لگ دے، نہ کوئی ساڈا دردی، سیدھی سادی طبیعت، سیدھی سادی، سانو تخت ہزارے دی لوڑ کیے، نالے کی لگے شہر ببول دے نال، اسی اپنی بال کے سیکنے ہیں، سانو کی لگے کسی اور دے نال. کہا بادشاہ کہنے لگا کچھ مانگ لے، تو مسکرائے، فرمانے لگے چل یہ بتا تجھ سے دین مانگوں کہ دنیا مانگوں. کہنے لگا حضور میرے پاس تو دنیا ہے، دین تو ہے ہی نہیں، دین تو آپ کے پاس ہے. تو آپ فرمانے لگے اچھا اس کا مطلب ہے تجھ سے دنیا مانگوں. کہنے لگا حضور ہاں. آنکھیں جھکیں، ان میں آنسو آئے. فرمانے لگے او بیوقوف، دنیا تو میں نے کبھی اس سے نہیں مانگی جس نے دنیا بنائی ہے، میں نے اس سے کبھی دنیا نہیں مانگی جس نے بنائی ہے. اس نے کہا حضور کیا کریں، اٹھے کھڑے ہوئے، فرمانے لگے مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ کہا حضور آپ کون ہیں؟ آپ فرمانے لگے میرا نام سالم ہے، اور میرے باپ کا نام عبداللہ ہے، اور میرے دادے کا نام فاروق اعظم ہے، میں عمر فاروق کا پوتا ہوں. میں نے تو کبھی رب کریم سے دنیا نہیں مانگی، اور تیرے جیسے دنیا دار سے مانگوں، جا دوڑ جا، نکل جا. میرے بھائی تھوڑا سا اس سے ناتا توڑے، خدا رہا نہ یہ کسی کی بنی ہے اور نہ کبھی کسی کی بنے گی، یہ کبھی اس ہاتھ میں تو کبھی اس ہاتھ میں. اس کے پیچھے کیوں بھاگتے ہو جو قابو نہیں آتی؟ میرے حضور صاحب کی بلا ایک جملہ کہا کرتے، اور میں نے آزمایا ہے، آپ کو تحفہ دے رہا ہوں. آپ فرمایا کرتے دنیا کا طریقہ یہ ہے، دنیا کا طریقہ یہ ہے کہ اگر اس کی طرف دیکھنے لگو تو یہ کہتی ہے ذرا ٹھہر جاؤ، میں نے اور بننا سورنا ہے، اور ذرا ٹھہر جاؤ، 10 منٹ بعد دیکھنا. پھر دیکھنے لگو تو کہتے نہیں ابھی نہیں، تھوڑی دیر کے بعد، اور اصرار کرو تو اٹھ کے بھاگ جاتی ہے. اور فرماتے ہیں جو اس کی طرف سے رخ پھیر کے نکلتا ہے نا، اس کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتا ہے، اس کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتی ہے. میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں چاہوں تو زمین سونے کی بن جائے، میں چاہوں تو احد پہاڑ سونے کا بن جائے، میرے ساتھ چلے، میں جس طرح میری طبیعت چاہے دنیا استعمال کروں، لیکن میں نے کبھی اس کی طرف توجہ، تھوڑا سا نا رخ موڑیں، تھوڑا دنیا داری سے رخ موڑیں، تھوڑا رب رسول کی جانب کریں، پھر بیداری پیدا ہوگی، پھر آپ کی مزاج کے اندر روحانیت آئے گی، پھر نماز میں دل لگے گا، پھر قرآن مجید میں دل لگے گا، پھر ذکر. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا میرا نماز میں دل نہیں لگتا، اور نماز پڑھ کے بھی تو یہی مانگتے ہیں نا اللہ روٹی دے دے، اے اللہ نوکری دے دے، اے اللہ فلاں چیز دے دے. جب توجہ ہی ساری ادھر ہے تو پھر میرے بھائی دل کیسے لگے گا؟ تیسری اور آخری بات، اس پر بھی غور فرمانا ہے. آپ حضرات پیدا کیا اللہ نے، ماں باپ دیے اللہ نے،
وہ چاہتا تو معذور پیدا کرتا، وہ چاہتا تو ٹانگ نہ ہوتی، ہاتھ نہ ہوتا، آنکھیں نہ ہوتی، وہ چاہتا تو اب نارمل پیدا کرتا، شعور نہ ہوتا، اس نے صحت تندرستی والا پیدا کیا۔ پھر وہ چاہتا تو جس طرح اس کی طبیعت چاہتی، اس کی منشا رضا الہی ہوتی، اس طرح کا بناتا، اس نے حسین بنایا، خوبصورت۔ پھر چاہتا تو پتہ نہیں کس کے گھر پیدا کرتا، اس نے مسلمانوں کے گھر پیدا فرمایا۔ پھر اس نے پروان چڑھایا، جوان کیا، قوتیں دی، پھر اس نے زمین میں رہنے کو جگہ دی، پھر اس نے خوبصورت بچے عطا فرمائے، پھر اس نے عزت اور وقار، یہ ساری نعمتیں اللہ نے ہمیں بغیر ہمارے مانگنے کے، ہم سب کو اللہ نے یہ ساری چیزیں عطا فرمائی۔ بولیے بولیے، اللہ نے ساری چیزیں ہمیں عطا، ہر شے اللہ نے ہمیں دی۔ قبر میں زندگی کون دے گا؟ قیامت میں معافی کون دے گا؟ جنت میں مقام کون دے گا؟ سارا کچھ رب رسول ہمیں دیتے ہیں نا میرے بھائی۔ اب بات سمجھنے کی یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں اتنا کچھ دیا، ہم نے ان کے لیے کیا کیا؟ جو ان کے مطالبے تھے، قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، فرمایا میرا جینا، میرا مرنا، میری نماز، میری قربانی سب اس اللہ کے لیے۔ یہ مطالبہ تھا، ہم نے کیا دیا جواب؟ ہم نے کیا دیا؟ میرے بھائی، میرے محبوب کریم علیہ السلام کے غلاموں نے ہر چیز دین کے لیے پیش کر دی، ہر چیز۔ یہاں تو لوگ پوچھتے پھرتے ہیں، کہتے ہیں بڑا مشکل گزارا ہے، دین کے لیے کیسے دیں؟ وہاں تو حضرت بلال حبشی بھی دیتے تھے، حضرت عمار بن یاسر بھی دیتے تھے، صہیب رومی بھی دیتے تھے، وہاں تو غرباء، فقراء، حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے تو کہنے لگے سونے آپ اعلان کرتے ہیں، میری طبیعت پسند نہیں کرتی کہ حضور آپ کے اعلان کے بعد کوئی شے گھر میں رکھوں، حضور میں ہر شے دینا چاہتا ہوں، میری ساری قبول کر لیں، میں مسجد میں سو کے گزارا کر لوں گا، میں اصحاب صفہ کے ساتھ روٹی کھا لوں گا۔ میرے حبیب نے فرمایا نہیں، سارا کچھ نہ دے، ایک حصہ دے، 3 حصے اپنے بچوں کے لیے رکھ لے۔ میرے بھائی، صحابہ نے ہر چیز پیش کی میرے محبوب کو، ہر چیز دین کے لیے وار دی، قربان کر دی، ہر شے میرے نبی کے نام انہوں نے کر دی، جوانیاں بھی، زندگیاں بھی۔ بدر میں 313 لوگ شہید ہوئے، ان میں سے کسی کی اولاد کو بعد میں نوکری نہیں ملی، حضور نے کہیں اعلان نہیں فرمایا تمہارے بچوں کو جاب ملے گی، عہدے ملیں گے، کسی کو نہیں ملا۔ احد میں جو لوگ شہید ہوئے ان کے نام جائیدادیں کوئی نہیں کی گئی، بعد میں نہیں کہا گیا کہ تمہیں، کیونکہ تم لوگ شہید ہوئے ہو تمہیں جائیداد، کوئی شے ان کے نام دنیا داری کی نہیں کی گئی۔ صحابہ نے عرض کی حضور انہیں ملا کیا ہے؟ حضرت جابر ابن عبداللہ نے کہا حضور میرے ابا جی 10 بیٹیاں چھوڑ کے، قرضے چھوڑ کے شہید ہو گئے، انہیں ملا کیا ہے؟ تو میرے حبیب پاک نے فرمایا جتنے شہید ہوتے ہیں اللہ پردوں میں رہ کے کلام فرماتا ہے، جب تیرا باپ گیا ہے تو اللہ نے پردے اٹھا کے باتیں کی، اللہ نے پردے اپنا دیدار رب کریم نے عطا فرمایا ہے، دیدار۔ اور صحابہ کو اس قدر زیادہ نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس قدر زیادہ دلچسپی تھی کہ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے غلام ہیں، صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ احد کے میدان کے اندر جب حضور نے ہمیں حکم دیا نا جانے پیش کرو، تو صحابہ کہتے ہیں حضرت انس بن نضر، حضرت انس بن مالک کے چچا تھے، جناب انس بن نضر لوگوں کو اعلان کرتے کہتے دوڑ کے آؤ، بھاگو بھاگو، جلدی میدان میں آؤ، دوڑو۔ کانس کیا ہوا؟ فرمانے لگے مجھے احد پہاڑ کے اندر سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، جو یہاں جان دے گا اسے جنت ملے گی، فٹافٹ نگد سودا کر لو، آ جاؤ۔ میرے بھائی، حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان احد میں شہید ہوئے، اور پتہ صحابہ کو کیا پیغام دے کے گئے، امت مسلمہ کو کیا پیغام دے گئے؟ فرمانے لگے میں جا رہا ہوں، اور یاد رکھنا جب تک تم میں سے ایک بھی موجود ہے میرے نبی پر، میرے نبی کی عزت پر اور میرے نبی کے دین پر کوئی حرف نہیں آنا چاہیے، ایک بندہ بھی جب تک تم میں سے زندہ اور موجود ہے۔ یہ پیغام تھا، صبح سے لے کے شام تک 2 کام کرنے ہیں آپ نے، 2 کام۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں اگر ایک بندہ تیری طرف سے ہدایت پا گیا، کتنے بندے جی؟ اگر ایک بندہ تیری طرف سے ہدایت پا گیا، نمازی ہو گیا، برائیاں چھوڑ گیا، گناہ سے بچ گیا، ایک بندہ، تو فرمایا سمجھ لے اللہ نے تجھے دنیا کی بھی ساری خیر عطا کر دی ہے اور آخرت کی ساری عزت بھی عطا کر دی۔ اگر ایک بندہ تیری طرف سے ہدایت پا گیا
صبح سے لے کے شام تک کوشش کریں کسی ایک کوئی نماز کے لیے لائیں، کسی ایک کوئی دین کی بات بتلائیں، کسی ایک پر ہی محنت کریں، کسی ایک کوئی کہیں کہ یار یہ گناہ ہے، یہ برائی ہے، یہ بدی ہے، کسی ایک پر جد و جہد کریں۔ ہم تنہا رہتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا، ہمارے دوست ہوتے ہیں، یار ہوتے ہیں، ہمارا پورا جو ہے ایک حلقہ احباب ہوتا ہے۔ آج سے اپنا ارادہ کر لیں، تحریک اصلاح معاشرہ کے اس پلیٹ فارم سے آپ کو میسج دے رہا ہوں، ارادہ کر لیں کہ اس دن سونا نہیں، اس دن سونا نہیں جس دن کم از کم ایک شخص کو رسول اللہ کا پیغام نہیں دینا، اس دن سونا نہیں۔ ارادہ کر لیں آج نیند تب آئے گی جب کم از کم کسی ایک کو کچھ نہ ہو سکے تو کسی کو ٹیلی فون ملا لیں، کہیں بھائی میرا دل کرتا تھا تجھ سے پوچھوں تو نے آج نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی، میرا دل کرتا تھا تجھ سے پوچھوں کہ آج تو نے قرآن مجید کھولا ہے کہ نہیں کھولا، کسی ایک کو پیغام۔ یہ پیغام جب ہم دنیا میں لے کے اٹھیں گے تو پھر امت بے، یہ کبھی نہ سوچیں کہ میرے کرنے سے کیا ہوگا، آپ کے کرنے سے سارا کچھ ہوگا۔ حضرت یوسف کو خریدنے کتنے لوگ آئے تھے؟ نام کس کا ملتا ہے جی؟ تو انہوں پتہ نہیں پہ داس دے بے لو کس کا نام آتا ہے؟ وہ جو وٹی لے کے آئی تھی، نام صرف اسی کا ہے جس کا کام سب سے تھوڑا تھا، جس نے خریدا بھی، جو خرید کے لے گیا اس کا نام ہی نہیں آتا خریداروں میں، تو اپنا نام درج کرا تو آگے بڑھ، دین کو بڑی ضرورت ہے۔ نوجوان گمراہی کے اس وادی میں چلا گیا، بچہ میرے پاس آیا کہنے لگا صاحب گناہ کر کر کے تھک گیا، اب اپنے آپ سے گھن آتی، اور تڑپ کے کہنے لگا حضرت جی کسی دن خودکشی کر کے مر جاؤں گا گناہوں کے سبب سے، کوئی سہارا نہیں ملتا جو پکڑ کے دلدل سے نکال دے، میں تنگ آ گیا ہوں گناہوں سے۔ میرے بھائی ملت سسک رہی ہے، ہم کسی کا بازو پکڑنے کو تیار نہیں۔ دائیں بائیں دیکھیں، گناہ بے سکون کرتا ہے، گناہ انسان کے اندر نفسانیت بڑھاتا ہے۔ لوگوں کو ضرورت ہے کوئی آگے بڑھے اور ان کا دامن تھامے۔ ہم اس اسٹیج سے پوری دنیا کے کفر کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ مسلمان تھوڑی دیر کے لیے سست ضرور ہوئے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے گناہگار ضرور ہوئے ہیں، لیکن اپنے نبی کے غدار نہیں ہوئے، اپنے دین کے غدار، قرآن مجید کے غدار نہیں ہوئے۔ تھوڑا ہی وقت رہ گیا ہے، بڑی جلدی کوئی محمد بن قاسم اٹھے گا اور ملت کے جوان جو سینوں میں جذبہ رکھتے ہیں یہ بھاگ کے اس کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو جائیں گے۔ بڑی جلدی کسی کونے سے سلطان صلاح الدین ایوبی کی آواز پکارے گی آؤ دین کے لیے، اور سارے اس کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو جائیں گے۔ بڑی جلدی کو نور الدین زنگی آنے والا ہے، بڑی جلدی کو طارق بن زیاد پیدا ہونے والا ہے، بڑی جلدی کوئی خالد بن ولید کا جانشین آنے والا ہے۔ یہ سارے اس کے جھنڈے کے نیچے جمع ہوں گے، اسلام زندہ باد کا نعرہ لگائیں گے، اور پوری دنیا پہ جو پرچم لہرائے گا وہ محمد عربی کے دین کا پرچم ہوگا، وہ رسول اللہ کے نام کا پرچم ہوگا۔ کشمیر میں بھی رسول اللہ کے نعرے لگیں گے، فلسطین کی مسجد میں بھی نبی پاک کے نام کی اذانیں پڑھی جائیں گی۔ عراق پھر سے آباد ہوگا، عراق پھر سے آباد ہوگا، بغداد پھر سے آباد ہوگا، شام پھر سے آباد ہوگا، مصر کی یونیورسٹیاں پھر سے علم بانٹیں گی انشاءاللہ، گلی گلی، نگر نگر، کریا کریا، کوچا کوچا رسول اللہ کے نام کا جھنڈا لگے گا، اور پھر سے انشاءاللہ تعالی یہ پیغام امن پوری دنیا کو سنایا جائے گا۔ پھر سے ایک دفعہ رسول اللہ کا دین، یہ چونکہ ہمیشہ غالب ہونے کے لیے آیا ہے، یہ غالب ہو کے رہے گا۔ اسلام زندہ باد، اسلام 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 اسلام۔ آخر دعوانا